خواتین حضرات، میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی۔ پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت و خواتین حضرات، میلاد کے دن ہیں اور ماشاءاللہ جنڈیاں ہیں اور پورا ایک سما ہے، لائٹنگ ہے اور ہر مومن جو ہے نا اس کے چہرے پہ رونق ہے، وہ خوش ہے، وہ مسکراہٹوں سے لبریز ہے، کیونکہ اس کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے یہ دن ہے اور 12 ربیع الاول کا وہ مقدس دن جس دن کریم آقا اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ دن تمام دنوں کا سردار دن ہے، تمام دنوں سے افضل دن ہے، کیونکہ اس دن کے صدقے عید الفطر بھی ملی، عید الاضحیٰ بھی ملی، اسی دن کے صدقے ہمیں حج ملا، اسی دن کے صدقے ہمیں شب برات ملی، شب معراج ملی، اسی دن کے صدقے ماشاءاللہ اللہ پاک نے ہمیں جمعہ کا سید الایام دن بھی عطا فرمایا۔ تو ہمیں 12 ربیع الاول کو سیلیبریٹ کرنا ہے، جس طرح زیادہ سے زیادہ خرچہ کر کے، زیادہ سے زیادہ لائٹنگ کر کے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھ کے، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کر کے ہمیں میلاد کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مفتی شاہد محمود مدنی صاحب، آپ کو علم میں ہے کنز الایمان بیکن سکول کے ماشاءاللہ ہیڈ ہیں، آنر ہیں، 90+ برانچز کا نیٹ ورک ہے اور آسرا فاؤنڈیشن کو بھی لے کے چل رہے ہیں، خطیب بے مثال بھی ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی شفقت یوسفی صاحب ماشاءاللہ۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جامعہ حنفیہ غوثیہ یوسفیہ کے نام سے مدارس کا نیٹ ورک بھی چلا رہے ہیں، 3 مساجد میں جمعہ بھی پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی پیر محمد نعیم نوری صاحب ماشاءاللہ۔ روح القرآن بہت بڑا معیاری مدرسہ ہے، حفظ اور قرات کی دنیا میں بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ تو نوری صاحب، بات کا آغاز میں آپ سے کروں گا۔ کریم آقا کے میلاد کا مہینہ ہے، آپ کی عظمت اور شان بہت زیادہ ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کریم آقا کی پشت مبارک کا ذکر ہو جائے، آپ کی مہر نبوت کا جو احادیث کی روشنی میں ہمیں چیزیں ملتی اس پہ وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع النور، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات میں جلوہ گری ہوئی، گویا آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اللہ جل شانہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ارب ہا ارب، کھرب ہا کھرب نعمتوں میں سے جو نعمت سب سے بڑی نعمت ہے، جو نعمت عظمیٰ ہے، وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو باعث رحمت بھی بنایا، باعث برکت بھی بنایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی اعلیٰ ہے، آپ کی صورت بھی اعلیٰ ہے، آپ کے جسم کا ایک ایک انگ جو ہے وہ اپنے اندر پوری حسن کی ایک کائنات ہے۔ اور ان میں سے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کی پشت مبارک، اللہ رب العالمین نے سورہ الم نشرح میں اس کا ذکر کیا کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ ذِكْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔ یعنی یہ فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی پشت پر، یعنی پشت کا ذکر کیا، یعنی آپ کے ہاتھ کا اللہ نے ذکر کیا، آپ کی زبان مبارک کا ذکر کیا، آپ کے چہرے مبارک کا ذکر کیا، آپ کے سینہ انور کا ذکر کیا، اور آپ کی مبارک پشت کا بھی ذکر کیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت میں آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت بھی تھی، اور جو کہ بے شمار صحابہ اکرام نے دیکھی، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیازات میں سے ہے کہ آپ کی مبارک پشت پر جو ہے وہ مہر نبوت تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ کی پشت مبارک، آپ کا چہرہ مبارک، آپ کی مکمل جو پرسنالٹی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن دیا تھا کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سر سے پاؤں تک بہت زیادہ اعضاء مبارک میں موضوعیت عطا فرمائی تھی۔ اور یہاں میں آپ کی وساطت سے اور آپ کے چینل کی وساطت سے یہ لوگوں کو روحانی ٹپ بھی دینا چاہوں گا۔ بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بن جاؤں، بہت ساری خواتین بھی چاہتی ہیں کہ میں گھر کے اندر، اپنے سسرال کے ہاں، اپنے میکے ہر طرف
جو ہے میں پسند کی جاؤں, مجھے لوگ اچھا سمجھیں. مرد بھی یہی چاہتے ہیں, بلکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہم سے یہ وظیفہ پوچھتے ہیں, یہ تعویذ لینے کی کوشش کرتے ہیں, مانگتے ہیں کہ جی ہمیں تسخیر کا عمل دے دیں. یہ جو عنوان آپ نے رکھا ہے حضرت پیر صاحب, یہ ایسا عنوان ہے کہ یہ تسخیر کائنات ہے, جس کو میں کہتا ہوں. جو بندہ دو کام کر لے, ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو بیان کرے اور شانوں میں سے آپ کے شمائل کو بیان کرے, یعنی آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا, آپ کے دندان مبارک کیسے تھے, آپ کا گویا سراپا بیان کرے, آپ کے حسن مصطفیٰ کو بیان کرے. دوسرا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھے, وہ بندہ لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بن جاتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ جو ذکر مصطفیٰ کی آج بہاروں والا یہ موسم بہار ہے ذکر مصطفیٰ کا, ربیع الاول شریف کے مبارک لمحات میں آپ نے یہ جو عنوان رکھا ہے, اور اس پر بھی علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, کہ اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ, اللہ تعالیٰ نے ذکر مصطفیٰ تو بلند کیا ہی ہے, اس کو رفعت بخشی ہے, جو بندہ ذاکر مصطفیٰ ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن, آپ کی سیرت, آپ کے اخلاق, آپ کے شمائل, آپ کے خصائل کا بیان کرتا ہے, اللہ رب العالمین اس کو بھی بلندیاں عطا فرماتا ہے. لہذا جن مساجد میں, جن مدارس میں, جن گھروں میں جی خوب ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں بھی رفعتیں, بلندیاں اور برکتیں عطا فرماتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب شفقت صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے, کریم آقا کی باتیں ہو رہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات, حضور کا ہر قول, حضور کا ہر عمل ہمارے دلوں کا سکون ہے اور سکون کا باعث ہے, ہمارے دلوں کی تشفی ہے, ہماری آنکھوں کا نور ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہم اپنے سینوں کو ہمیشہ منور رکھتے ہیں, ان کے بغیر ہمارے پاس ہے بھی کیا. صحابی رسول حضرت کعب نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا تھا, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, میں دن کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتا ہوں, تقسیم کرنا چاہتا ہوں, میں 3 حصے ورد وظائف پڑھ کے اپنے اللہ سے جو التجائیں ہوتی ہیں, جو معاملات ہوتے ہیں, میں اللہ سے پیش کروں گا اور اللہ میرے معاملات کو درست رکھے, اور 1 حصہ دن کا میں آپ پر درود بھیجا کروں گا, یعنی آپ کا ذکر کیا کروں گا, آپ کے ذکر سے زبان کو تر رکھا کروں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے, لیکن اگر درود پاک کو بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. عرض کی حضور دن کا آدھا حصہ درود اور آدھا حصہ ورد وظائف. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, لیکن درود پاک کو بڑھا لو تو بہتر ہے. عرض کی حضور 3 حصے درود اور 1 حصہ ورد پڑھ لیا کرو. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, لیکن درود پاک میں اضافہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. عرض کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اب میں آج کے بعد اپنا سارا دن جو ورد وظیفے پڑھتا تھا وہ چھوڑ دوں گا اور آپ کی ذات پر صرف اور صرف درود پاک پیش کیا کروں گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ان کو خوشخبری سنائی, مجدہ سنایا, اور آپ نے فرمایا اے کعب, جب تو میرے ذکر میں زبان کو تر رکھے گا اور اپنے ورد وظائف چھوڑ دے گا, اللہ رب العزت تیری طرف جو مصیبتیں آ رہی ہوں گی ان کو پہلے ٹال دیا کرے گا. اور اللہ بن مانگے ہی تجھے عطا فرمائے گا. جو تیرے دل میں آرزویں ہیں, جو تمنائیں ہیں, جو خواہشات ہیں تو رکھتا ہے, وہ اللہ رب العزت مجھ پر درود بھیجنے, میرا ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت تجھے نوازتا رہے گا. اس سے پتہ کیا چلتا ہے ذکر رسول کتنی اہم چیز ہے, ذکر رسول, ذکر حبیب کتنی بڑی چیز ہے. آپ اللہ کے حبیب ہیں, اور جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ سننا چاہتا ہے. اللہ بھی اپنے محبوب کا تذکرہ سننا چاہتا ہے. اسی لیے درود میں اللہ پہلے ہے کہ میں درود بھیجتا ہوں, صلات بھیجتا ہوں. اور امام بخاری نے صلات کا جو معنی لکھا ہے وہ کیا ہے, آپ فرماتے ہیں اللہ کا درود بھیجنا, صلات بھیجنا, یہ ہے اللہ اعلیٰ انداز میں اپنے محبوب کی صفت و ثنا کو بیان کرتا ہے. اللہ کے نبی کے تذکرے کرتا ہے. وہ کیسے تذکرے کرتا ہوگا؟ اللہ کبھی اپنے محبوب کے چہرے کا ذکر فرشتوں کے سامنے کرتا ہوگا, کبھی ظاہری حسن بیان کرتا ہوگا, اور کبھی باطنی خوبصورتی کا تذکرہ کرتا ہوگا, کبھی حسن بے کمال کا تذکرہ ہوتا ہوگا, اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق با کمال کا تذکرہ ہوتا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی بھی ڈسکس ہوتی ہوگی, اور حضور کی باطنی خوبیوں کا بھی تذکرہ اللہ فرماتا. اور یہ درود جو ہم پڑھتے ہیں, درود میں ہم کیا کہتے ہیں, اللہ تو درود بھیج, یعنی تو رحمت بھیج اپنی شان کے مطابق. ہمیں کیا پتا, ہم تو اتنا جانتے ہیں جتنا کتابوں میں ہم نے پڑھا تھا, ہم تو اتنا محبوب کو سمجھتے ہیں جتنا علماء نے ہمیں بتایا تھا. ہمیں تو نسل در نسل اور سینہ بسینہ جو علم پہنچایا گیا. کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے
ایک آنکھ کا ڈیلا لگا دیتے تھے اور وہ دوسری آنکھ سے زیادہ دکھائی دیتا تھا. اللہ کسی نے ہمیں یہ بتا دیا کہ پنڈلی پہ ہاتھ پھیرا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پھیرنے سے پنڈلی درست ہوگی. کسی نے یہ بتا دیا ہاتھ سے چشمے جاری ہو گئے. کسی نے ہمیں یہ بتا دیا کہ سورج ڈوب چکا تھا, مولا علی کی عصر نماز قضا ہو گئی تھی اور انہوں نے حضور سے عرض کیا حضور میری نماز چلے گی. سرکار نے ایسے اشارہ کیا اپنے ہاتھ کا اور سورج واپس عصر پہ لائے. نماز عصر حضرت مولا علی نے ادا کی, پھر سورج واپس گیا. ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات معراج پر گئے, آسمانوں پر گئے, جنت دوزخ جنت دیکھی, دوزخ کا نظارہ کیا اور اللہ کا دیدار کیا, سدروں سے بھی اوپر پہنچے, پھر واپس بھی آ گئے اور رات بھی ختم نہیں ہوئی. ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جو کتابوں میں, جو قرآن میں, جو حدیث میں ہمیں ملا. لیکن اللہ خوب جانتا ہے اپنے محبوب کے بارے میں, اس لیے ہم رب سے ہی گزارش کرتے ہیں میرے مالک ہمیں کیا پتا تیرے محبوب کی کیا کیا شانیں ہیں. اللہ تیرے محبوب کی جو شانیں ہیں اس کے مطابق اپنے محبوب پر رحمتیں بھی. ماشاءاللہ. جناب یہ درود کا مطلب ہوتا ہے. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ کریم آقا کے قدموں کا ذکر ہو جائے, آپ کے گھٹنے مبارک جو تھے, جو آپ کی پنڈلیاں مبارک تھیں, کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ بھی سب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر کمال سے نوازا تھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعضاء قوی اعضاء تھے, خوبصورت اعضاء تھے, کسی طرح کسی عضو میں کوئی نقص نہیں تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء, آپ کے پاؤں نرم تھے, خوبصورت تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے مشابہ تھے. وہ پاؤں جو آج بھی مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے پاس مقام ابراہیم کے مقام پہ جو آپ کا پتھر پاؤں کا نشان آج بھی موجود ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے مشابہ تھے. آپ کی جو پنڈلیاں تھیں آپ کی مضبوط ہڈیاں تھیں. آپ کے اسی طرح بقیہ اعضاء تھے اور خوبصورت تھے. اور یہ پنڈلیاں مبارک صحابہ کرام نے یہاں تک تذکرہ کیا کہ آپ کی پنڈلیاں چمکتی تھیں. اللہ اکبر. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی پر پنڈلی کو عیاں کیا اور کسی پہ عیاں نہیں کیا. کسی سے حیا کرتے پنڈلی کو ڈھانپ دیا اور کسی کو اپنائیت دیتے ہوئے اس کے سامنے عیاں رکھا اس کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعضاء مبارک, بالخصوص میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں ابھی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کانا عرید الصدر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک فراخ تھا, سبحان چوڑا سینہ, چوڑا. اللہ اکبر. ممسوح کانہ المرایا فی شدتها و استوائها, اور آپ کا سینہ مبارک ہموار اور سخت تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک اور پیٹ مبارک, آج ہم اتنے ڈائٹ پلان کے بعد بھی پھر پریشانی کا شکار رہتے ہیں. اللہ نے میرے محبوب کو یہ حسن عطا فرمایا تھا. ہمیں فرماتی ہیں کہ آپ کا سینہ مبارک اور آپ کا پیٹ مبارک برابر تھا. اللہ اکبر. اور یہی سینہ مبارکہ وہ ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے الم نشرح لک صدرک, اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کے سینہ کو صدر نہیں فرمایا, انشراح نہیں عطا فرمائی, آپ کا سینہ کشادہ نہیں فرمایا. یہ شرح صدر جو ہے یہ وہ ایک خاص نعمت کا نام ہے ناظرین کرام, کہ جس کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعائیں کیا کرتے, رب اشرح لی صدری, کہ اللہ میرے سینہ مبارک کو کشادگی عطا فرما. صاحب مجھے یہاں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں اور دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. خواتین حضرات جائیے گا کہیں مت, ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. خواتین حضرات آج ہم کریم آقا کے میلاد کی مجلس سجا کے بیٹھے ہیں, آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے, آپ کے ایک ایک اعضاء مبارک کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اپنی قسمت کو جگا رہے ہیں. اور میرا یہ ایمان کہتا ہے کہ جب اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے, کروائی جاتی ہے, تو یہ ضائع نہیں جا سکتی. یہ نسبت ہے, ہم تو ایمان والے ہیں, مسلمان ہیں, وہی واقعہ کا ابو لہب والا, ہم تو مومن ہیں. اللہ نے تو ہمیں انشاءاللہ کریم آقا کے صدقے لاوارث نہ اس دنیا میں چھوڑا ہے نہ قیامت میں چھوڑیں گے.
جی مفتی شاہ مدنی صاحب کیا فرمائیں گے، بات کو مکمل کریں۔ جی میں گزارش کر رہا تھا کہ شرح صدر کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے پروردگار تو میرے سینے کو کشادگی عطا فرما، انشراح نصیب فرما، اور نبی علیہ السلام نے دعا نہیں کی۔ اللہ فرماتا ہے علم نشرح، اے پیارے کیا ہم نے خود سے آپ کی بغیر طلب اور ڈیمانڈ اور خواہش و دعا کے بغیر کیا ہم نے آپ کے سینہ مبارک کو کشادگی نہیں عطا فرمائی؟ سبحان ابھی آپ بچپن میں ہیں، سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ہیں، اور آپ باہر بکریاں چرانے گئے ہیں اور آپ کے سینہ مبارکہ کو چاک کیا گیا۔ شق صدر، اماں کی بیٹی بھاگ کے آتی ہیں، آپ واپس جاتی ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا ہاں والدہ میرے سینے کو چاک کیا گیا، اس میں سے دل کو نکالا گیا، اور پھر اپنے رب نے انوار و تجلیات کے ساتھ جنت کے پانی کے ساتھ اس کو دھویا گیا، اور پھر میں وہیں پہ رکھا اور میں یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، پھر جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شق صدر کی نعمت ہوئی۔ اب آج دنیا میں دیکھیں اگر ہم تو ہارٹ کا جو پرابلم ہے وہ سب سے بڑا پرابلم ہے، اور یہ بڑی ٹیکنیکل مرض، اس کا علاج بڑا پریشانی کے حالت میں ڈاکٹر اس کو بڑا سینسٹیو لیتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک ہوتا ہے، دل مبارک نکالا جاتا ہے، نہ آپ کے جسم سے خون نکلتا ہے، نہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے ہوش ہوتے ہیں، اور 3 دفعہ ہوتا ہے زندگی میں۔ میں گزارش کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ آپ کا دل مبارک باہر رکھا جاتا ہے، نہ نبی علیہ السلام بے ہوش ہوتے ہیں۔ یہ آقا کریم کی نورانیت کی دلیل ہے، یہ محبوب اعظم ہونے کی دلیل ہے، کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہوتی، کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ اور پھر اس سینہ مبارک میں جو دل ہے نا، وہ دل بھی اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ وَنَزَلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے محبوب ہم نے تیرے دل کو اتنا پاورفل بنایا ہے کہ تیرے دل پہ وہ قرآن نازل کیا، لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پہاڑ پر قرآن کو نازل کرتے تو وہ اس کی شدت اور اس کی جو طاقت ہے اس کو برداشت نہ کر سکتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اے محبوب تیرا دل اتنا قوی ہے، ہم نے تیرے دل پہ قرآن نازل کیا، اور سارے قرآن کا بوجھ اور جو طاقت ہے وہ تیرے سینے مبارک پہ آئی، اور جب تیرے سینہ مبارک سے یہ قرآن آگے منتقل ہوا تو کمزور دل بچے بھی اس کو محفوظ کر رہے ہیں، بوڑھے بھی محفوظ کر رہے ہیں۔ یہ سینہ مصطفیٰ کی برکت ہے ناظرین کرام۔ اللہ تعالیٰ نے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاقتور حیثیت سے نوازا ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعضاء کا معاملہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی نوری صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ نبی علیہ السلام کے حسن مبارک کا ذکر خیر ہو رہا ہے، جیسے ابھی آپ نے پہلے پنڈلیوں کا کہا، تو اس میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مبارک پنڈلیاں غور سے دیکھتے تو ایسے لگتا تھا جیسے چاندی کی ڈلیاں ہوتی ہیں۔ اللہ آپ کے دندار مبارک بھی ایسے تھے جیسے چاندی کی ڈلیاں ہوتی ہیں، اور رات کے وقت بھی آپ علیہ السلام اندھیرے میں آپ کا چہرہ مبارک باقاعدہ روشن نظر آتا، اور جب آپ بات کرتے تو آپ کے دندان مبارک سے باقاعدہ یعنی ایک تو خوشبو نکلتی اور ایک نور کی شعائیں نکلتی تھی۔ اور نبی علیہ السلام جب آپ کی زبان مبارک، جس کو قرآن مجید نے کہا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فرمایا کہ اے نبی کہ آپ جس زبان سے بات کرتے ہیں وہ زبان آپ کی ہوتی ہے، کلام الفاظ آپ کا ہوتا ہے، مگر وہ کلام اللہ کا ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں یہاں تک کہ یہ بھی نبی علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے کہ جب آپ بات کرتے تو اگر چند لوگوں کا مجمع ہوتا تو ان تک آواز جاتی، اور اگر مجمع ہزاروں کا ہوتا تو جس طرح پہلے آدمی تک آپ کی مبارک آواز پہنچتی اسی طرح ہی آخری آدمی تک بھی آپ کی آواز برابر پہنچتی۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ذکر پاک کرنا ہے، پیر صاحب میں نے آپ کو جس طرح آپ کو عرض کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ بندے کی 2 طرح کی آنکھیں ہیں۔ سورہ حج میں کہا، ایک کو کہا تامل ابصار، یعنی یہ جو پیشانی پہ، یہ جو چہرے پہ آنکھیں ہیں، یہ تامل ابصار یعنی یہ جسم کی آنکھیں ہیں، اور ایک ہے تامل قلوب،
ایک دل کی آنکھیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ظاہری آنکھیں ہیں ان کی جو غذا ہے، علماء کہتے ہیں یہ کھانا ہے، پانی ہے، آکسیجن ہے، یہ جو ہم فوڈز کھاتے ہیں، خوراک لیتے ہیں، یہ غذا بنتی ہے تو مختلف جسم کو طاقت ملتی ہے اور اس میں سے آنکھوں کو بھی ملتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو دل کو طاقت ملتی ہے اور دل کی جو زندگی ہے وہ ذکر مصطفیٰ میں ہے، وہ حسن مصطفیٰ کے تذکار میں ہے. اور صحابہ کرام کو یہ عنوان، یہ موضوع کتنا پسندیدہ تھا. روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک کے بعد آپ مدینہ منورہ کے باہر چوکوں اور چوراہوں میں کھڑے ہو جاتے. دیہاتوں سے جو لوگ آتے آپ ان کو پوچھتے کیا تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ اگر کوئی کہتا ہاں میں نے حضور کی زیارت کی ہے، وہ کہتے ٹھیک ہے جاؤ، جانے دیتے. اگر کوئی کہتا کہ میں نے زیارت نہیں کی تو آپ بٹھا لیتے. آپ ایک ایک عضو کے بارے میں بتاتے کہ حضور کی انگلی مبارک ایسی تھی، دست مبارک ایسا تھا، آپ کے لب مبارک ایسے تھے. پتہ چلا یہ صحابہ کرام کا عنوان تھا. سبحان اللہ. آج ہمیں بھی اس عنوان کو اپنانے کی ضرورت ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کو ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں سننا چاہیے. جب ہم یہ سراپا پڑھتے ہیں تو دلوں کو زندگی ملتی ہے. اور آپ یقین کریں کہ جن گھروں کے اندر اور بالخصوص ماہ ربیع الاول میں جہاں آپ کی سیرت کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ آپ کی تواضع کیسی تھی، آپ کا اخلاقی کریمانہ کیسا تھا، وہاں آپ کی صورت کا بھی ذکر ہونا چاہیے اور آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا. جب ہم یہ کریں گے تو دلوں کو جلا ملیں گی اور آپ قلوب و ذہان کو سکون ملے گا، آپ کے معاملات میں برکت آئے گی. اور آپ دیکھیں گے جس گھر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حسن کا ذکر ہو، اور پھر عورتوں نے کیا، بچوں نے کیا، بڑوں نے کیا، چھوٹوں نے کیا. اب دیکھیں نا صحابہ کرام حج کرنے گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، اور آتا ہے کہ وہ ایک حج وہ تھا جس میں حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول تھے اور صحابہ کرام میں سب سے آخری صحابی تھے جو اس کائنات میں دنیا میں موجود تھے. جب حج کر لیا تو ایک جگہ پر وہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا تمام حجاج کرام کو اس وقت جن میں زیادہ تر تابعین تھے، انہیں کہا آؤ جمع ہو جاؤ، میں تمہیں بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا تھا، اللہ آپ کی زلفیں مبارک کیسی تھی، آپ کے لب مبارک کیسے تھے. لہذا یہ وہ عنوان ہے. دنیا کا سب سے میٹھا ترین جو عنوان ہے یہ ہے، سب سے لذیذ عنوان حسن مصطفیٰ کو بیان کرنے والا ہے. اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی بندہ ایمان کی حلاوت کو نہیں پا سکتا، گویا ایمان کی مٹھاس آ ہی نہیں سکتی. اور یہاں پیر صاحب میں یہ بھی آپ کو گزارش کر دوں، بہت سارے لوگ دین کی بات کرتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں آؤ دین کی بنیادی مسائل آپ کو بتائیں، آؤ دین کے بنیادی مسائل. اور بنیادی مسائل میں وہ نماز، وضو، روزہ، اس میں کوئی شک نہیں، طہارت کے یہ بنیادی مسائل بھی آنے چاہیے اور یہ سیکھنے چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیں، دین کے ایمان کے بنیادی جو مسائل ہیں وہ کیا ہے؟ وہ معرف رسالت ہے، وہ تذکار رسالت ہے، وہ رسول شناسی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اور محبت مصطفیٰ دلوں میں اجاگر کرنے کے لیے حسن مصطفیٰ کو بیان کرنا یہ لازمی ہے. اور جب یہ آ جائے گی تو پھر اطاعت مصطفیٰ کا جذبہ پروان چڑھے گا، حضور کی سنت پہ عمل کرنے کو دل کرے گا. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تذکار رسالت کی وجہ سے، حسن مصطفیٰ کی وجہ سے، اللہ جل شانہ میلاد کے ان بابرکت لمحات میں یہ دعا ہے کہ جناب پیر صاحب آپ کو اور ہم سب کو، حضور کی ہر امتی کو اور ہر عاشق کو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے دیدار مصطفیٰ عطا فرمائے. جی شفقت صاحب، کریم آقا کی جو آواز مبارک تھی اس کا تذکرہ ہو جائے. آپ بولتے کیسے تھے، کچھ تو ذکر کیا، آواز کی جو لیول تو اس کا تو ہوا نا، لیکن جو مٹھاس تھی، جو ایک چاشنی تھی، اس کے اوپر بات ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا مشن دے کر بھیجا تھا، اور اس مشن میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں جو ہم گن بھی نہیں سکتے، ان گنت خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی. اس میں علم بھی کام آ رہا تھا لوگوں کو سنبھالنے کے لیے، اس میں حسن بھی تھا، خوبصورتی بھی تھی، اور سب سے بڑا جو کردار کسی کو سنبھالنے کا، قوم کو، امت کو، لوگوں کو قائل کرنے کا، قریب کرنے کا، وہ زبان ہوتی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو زبان تھی وہ ایک تو سچ بولتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ جو بات ہوتی تھی وہی دل میں ہوتی تھی. آپ واضح طور پر ہدایات جاری فرماتے.
مبہم انداز میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی حکم جاری نہیں کیا، بلکہ ایک جگہ پہ کسی نے کہہ دیا کہ حضور آپ آنکھ سے اشارہ کر کے مجھے سمجھا دیتے کہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے، تو حضور نے فرمایا اللہ کا نبی دھوکے آنکھ سے بھی نہیں دیکھتا کہ آنکھ سے اشارہ اور کرے اور دل اور ہو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو ایسی فرماتے تھے کہ وہ دلوں میں اتر جاتی تھی، دل میں نقش ہو جاتی تھی، اور حضور جنت کا، صحابی کہتے ہیں جنت کا اس طرح تذکرہ کرتے تھے زبان اقدس سے، ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے ہم جنت کے اندر ہی پھر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب آپ جہنم کا تذکرہ کرتے تھے تو خوف طاری ہو جاتا تھا۔ مفتی صاحب لرزنے جہاں لگتے تھے۔ کریم آقا کی ذات ہوتی ہے وہ جنت ہی تھی، جی بالکل، آج بھی کریم آقا جہاں آرام فرمائے اور لگتا ہے یہ مدینہ ہی، مدینہ نہیں ہے، جنت ہے، جنت ہے۔ ایسا سما ہے، ایسی رونق ہے۔ اللہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو کوئی آپ کے لفظوں کو گننا چاہتا، شمار کرنا چاہتا تو وہ شمار کر سکتا تھا کہ اتنے لفظ آج آپ سرکار نے بولے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کبھی کبھی تو آپ کے ہاں ایسے ہوتا تھا کہ آقا کریم سے بخاری میں حدیث ہے، آپ کا جب مجمع اور مجلس لگی ہوتی تھی تو آپ ایک بات کو دائیں سائڈ والوں کو بتاتے تھے اور دوسری بار اس کو ریپیٹ کرتے سامنے والوں کو، تیسری دفعہ اس کو ریپیٹ کرتے بائیں سائڈ والوں کو، کھول کھول کے بیان کرنا۔ ایک ایک چیز کو واضح بیان کیا۔ اور میں کہتا ہوں حضور جیسے خطیب تھے، اور مفتی حضور صاحب جیسے پر مقرر تھے، جو کم علم تھے ان کا خیال رکھنا، ہر ایک کو سمجھ آتی تھی۔ ایک ادنا سے ادنا بندہ دیہاتی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھ لیتا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کی مجلس میں ایک دیہاتی آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کو چند دین کی بنیادی باتیں، حلال حرام کی تمیز سکھائی، توحید و رسالت کا بتایا، آخرت کا بتایا، اور کہنا حضور مجھے سارا دین سمجھ آ گیا۔ اللہ صحابہ حیران ہو گئے کہ ہم اتنے عرصے سے بیٹھے اور یہ بندہ سادہ سا یہ کہتا مجھے پورا دین سمجھ آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا سمجھا؟ کہا حضور آپ نے اللہ کی پہچان بتائی، آپ نے رسالت کا بتایا، حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے، قیامت کیا، آخرت کیا ہے، مجھے سمجھ آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بندہ سچ بول رہا ہے تو یہ بندہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس ایک مجلس میں حضور کا اتنا دین آسان سمجھانے کا انداز تھا کہ ایک مجلس کے اندر پورا دین آپ نے ایک بندے کو سمجھا دیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اس حدیث کو کئی صحابہ نے نقل کیا، حضور نے فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر پہ تشریف لے آئے۔ سنیے گا، دنیا کے واحد خطیب ہیں جو اتنا لمبا خطبہ دے رہے ہیں۔ سرکار نے فجر سے لے کر ظہر کی نماز تک خطبہ دیا، صحابہ بیٹھے رہے، ظہر کی نماز پڑھی پھر آپ ممبر پہ آ گئے، عصر تک آپ نے خطبہ دیا، عصر کی نماز پڑھی پھر ممبر پر تشریف لائے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات جب بننے سے پہلے اولاد کہتے بعد میں کہتے جناب آدم کی تخلیق کے بعد کے کیا معاملات، سارے نبیوں کے تذکرے سنائے، اپنی زندگی کے معاملات بتائے، آپ کے بعد جو ہونا تھا وہ بتایا، قیامت کے قریب جو ہونا تھا، تاجر کیسا ہوگا، باپ کیسا ہوگا، بیٹی کیسی ہوگی، بھائی کیسا ہوگا، رشتے کیسے ہوں گے، تعلقات کیسے ہوں گے، جو سرکار نے ایک ایک دلوں کی باتیں لوگوں کی بتا دی، لوگوں کے دل کیسے ہوں گے، بازار کیسے ہوں گے، امام مہدی کیسے آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دجال کا تذکرہ، قیامت تو قیامت تھی، قبر تو قبر تھی، دوزخ تو دوزخ تھی، جنت تو جنت تھی۔ سرکار نے یہ بھی بتا دیا کہ آخری بندہ جو جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا، سرکار نے اس دن ہمیں اس کی بھی خبر دے دی۔ سبحان اللہ۔ خواتین حضرات یہاں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ خوش آمدید خواتین حضرات، پروگرام کے آخری حصے ہم داخل ہو چکے ہیں۔ میلاد کا سما ہے، میلاد کے دن ہے اور میلاد کو منانا ہے، سیرت مصطفیٰ کو پیش نظر رکھنا ہے اور کوئی بھی ایسی خرافات کا شکار نہیں ہونا کہ جس سے معاذ اللہ میلاد پہ حرف آئے، میلاد پہ کوئی بندہ بات کرے۔ اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، وجہ ہے، برکت ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ اہل علم کے سائے میں اپنے مجالس کا اہتمام کریں، اپنے جو جلوس ہیں ان کا اہتمام کریں، آپ کے گھر کے جو اندر محافل ہیں ان کا بھی اہتمام اہل علم کے زیر سایہ کریں، تاکہ آپ کا جو کیا گیا کام ہے، جو آپ کا میلاد منانا ہے، اس پہ کسی بندے کو بات کرنے کا موقع نہ ملے، جرت نہ ہو۔ وہ اسی صورت ہو کہ جب آپ اہل علم کو اپنا پیشوا مانیں گے، رہنما اور رہبر مانیں گے۔ یہ مفتی ارشاد مدنی صاحب آخر میں کیا فرمائیں گے؟ قبلہ میں نبی علیہ السلام کے جسم اطہر کا وہ پاکیزہ حصہ
کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، جس کو ہم نے طائف میں پڑھا سنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے خون بہا اتنا کہ آپ کی پنڈلیاں زخمی ہوئیں، آپ کے نعلین خون سے بھر گئے۔ ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سارا جسم مقدس جو ہے وہ برکت والا تھا، وہ عزت والا تھا، وہ شرافت والا تھا، وہ قابل تعریف تھا، اور بالخصوص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خون ہے وہ بڑی برکت والا تھا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تھا، سرکار نے پچھنے لگائے، حجامہ کروایا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو خون نکلا نا تو وہ مجھے آپ نے عطا فرمایا، اور فرمایا کہ اے سفینہ یہ لے جاؤ اور اس کو کسی ایسی جگہ پہ رکھ دو، چھپا دو کہ جس سے جانور پرندے لوگوں سے یہ چھپ جائے۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں میں سرکار کا وہ خون مبارک لیا اور فتغیبت، میں غائب ہو گیا اور سائڈ پہ چلا گیا، اور واپس آیا، اور واپس جب آیا تو سرکار نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے سفینہ میرا خون تم نے چھپا دیا، کسی کو نظر تو نہیں آئے گا؟ تو کہا حضور ہاں یقیناً میں نے ایسی جگہ چھپا دیا ہے کہ کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لعلک شربتہ، اللہ، اے سفینہ شاید تو نے پی لیا ہے۔ ہائے ہائے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں نے پی لی ہے۔ تو سرکار کے صحابی کہتے ہیں میں نے یہ جب کہا نا ہاں میں نے پی لیا، فضاحک رسول اللہ، اللہ، سرکار مسکرا پڑے۔ سبحان اللہ، ویسے خون پینا ناظرین کرام جائز نہیں ہے، لیکن نبی کا خون ہے، نبی کے صحابی نے پیا ہے اور برکت کے لیے لیا، اور مصطفیٰ کریم نے مہر لگا دی کہ تو نے میرا خون لیا ہے، جا مسکرا پڑے سرکار۔ اور ایسا ہی حضرت عبداللہ بن زبیر نے تو اور معاملہ بیان کر دیا، کہتے ہیں ایک دفعہ سرکار نے پچھنے لگائے، مجھے خون دیا اور یہی کہا کہ اے عبداللہ بن زبیر تو اس کو سنبھال لے اور ایسی جگہ رکھ دے، چھپا دے کہ کسی کو نظر نہ آئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں لیا اور سائڈ پہ چلا گیا، پھر واپس آیا، میرے نبی نے مجھ سے پوچھا کہ اے عبداللہ تو نے چھپا دیا ہے؟ میں کہا حضور میں نے چھپا دیا ہے، انشاءاللہ کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ سرکار نے پوچھا کیا کیا؟ کہا حضور میں نے ایسی جگہ چھپایا جہاں کہیں کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ سرکار نے فرمایا عبداللہ تو نے پی لیا ہے؟ حضور میں نے پی لیا۔ اور جب یہ کہا نا سرکار نے تو ناظرین سرکار کے خون کی برکت کیا ہے؟ سبحان اللہ، سرکار فرمانے لگے کہ اے عبداللہ میرے اس خون کو پینے کی برکت سے تو لوگوں سے محفوظ ہو گیا ہے اور لوگ تجھ سے محفوظ ہو گئے۔ سبحان اللہ، یعنی خون مصطفیٰ جیسے سرکار خود معصوم محفوظ، ویسے ہی فرمایا کہ اے عبداللہ میرے خون کا قطرہ تیرے جسم میں گیا ہے لہذا تو معصوم ہو گیا اور محفوظ ہو گیا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے ناظرین، اگر یہ خون کے چند قطرات جناب سفینہ جناب عبداللہ بن زبیر کے جسم کا حصہ بنے، اللہ یہ عظمتیں دے، تو خون مصطفیٰ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ، خون مصطفیٰ سیدنا امام حسن اور امام حسین کا مقام کیا ہوگا، جن کے جسم میں جو جسم سرکار نے سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ زاہدہ کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، نہ صرف خون ہے بلکہ جگر کا ٹکڑا کہا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جس طرح شان رسالت میں ہم کسی طرح بھی بیان کرتے جائیں یہ ختم نہیں ہوتی۔ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ان کے تذکرہ بھی جتنے کرتے جائیں یہ ہمارے ذکر کو بلند کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ سیدہ ہوں یا امام حسن و حسین ہوں، نبی کے خون کی برکت یہ ہے کہ یہ خون یہی خون تو ہے نا جس میں طائف میں بہا ہے تو دین بچایا ہے اور دین کو پروان چڑھا ہے، اور یہی خون جب کربلا میں بہا ہے تو پھر قیامت تک کے لیے دین کو زندہ و جاوید کر دیا ہے، حق اور سچ کا حق اور سچ کا پرچار کر سچ دیا کیا ہے اور باطل ہمیشہ کے لیے حق کا علم بلند کر دیا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے خون کی برکت ہے۔ نبی علیہ السلام ماشاءاللہ کی تمام اعضاء مبارکہ ایسے ہی برکتوں والے ہیں۔ یہ ناظرین یہ جو ہم تذکرے کرتے ہیں نا کبھی بھی غلط فہمی میں نہیں، نہ ہمیں ہونا چاہیے نہ آپ کو کہ شاید ہم سرکار کی عظمت بیان کر رہے ہیں، نہیں، ان ذکر اور اس عظمت کی وجہ سے اللہ ہمیں عظمت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ۔ جناب مفتی شفقت یوسفی صاحب
جی پیر صاحب، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا مہینہ چل رہا ہے اور ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے پروگرام اس حوالے سے کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور آپ کی آمین۔ پوری ٹیم کو، پورے چینل کے دوستوں کو اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے۔ آمین۔ یہ بڑا اچھا ایک انداز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کرنے کا، اور یہ تاریخ جو ہے دین، یہ اسی طرح آگے پہنچا ہے۔ پریشانی کیا ہے؟ ربیع الاول آ گیا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہو رہا ہے، کسی کو پریشانی کیوں ہونی چاہیے؟ خوشیاں خوشیاں جی، برکتیں برکتیں، برکات ہیں، میلاد خوشیاں جوڑنے ہیں، کا نام ہے۔ خوبیاں ہیں۔ اب دیکھیں رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزوں کے مسائل ہم یاد کرتے ہیں۔ جی جی جی، دیکھیں اسلام کیسے ریفریشر کورسز کرواتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہ ہمیں شعبان کا مہینہ آیا تو اس میں شب برات آ گئی، بے توبہ شک، استغفار کے میلاد موضوعات۔ جوڑنے کا نام ہے جی۔ جی جی، اور اسی طرح رجب کا مہینہ آتا ہے تو معراج کا پورا ایک ٹاپک جو ہے وہ امت تک، لوگوں تک پہنچا دیا جاتا ہے، دین کا ایک ٹاپک لوگوں کو سمجھ آ جاتا ہے۔ اسی طرح حج کے مہینہ آتا ہے تو حج کے معاملات، مسائل، وہاں کے آداب کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح قربانی آتی ہے تو قربانی کے مسائل شریعہ کا پتہ چلتا ہے۔ محرم آتے ہیں تو اہل بیت سے عقیدت، احترام، محبت کے ریفریشر کورسز کروائے جاتے ہیں، جو سبق امت بھول جاتی ہے اس کو یاد کروایا جاتا ہے۔ صحیح۔ ایسے ہی سفر کا مہینہ اولیاء کا مہینہ ہوتا ہے، اولیاء کے تذکار خطبوں میں، ممبروں پر، چینلز پر، احباب اپنے اپنی جگہوں پر ان کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ اولیاء کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی امت تک پہنچے۔ بے شک۔ ایسے ہی ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھی شروع ہو جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو سینہ بسینہ آگے پہنچی ہے وہ ان میلادوں کے تذکرے سن سن کے ہی تو امت کو یاد ہوئی ہے۔ یہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سنتے ہیں، ابھی ہم چینل پر بیٹھ کر کبھی حضور کے شمائل بیان کر رہے ہیں، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، آپ کا ذکر اور آپ کا علم، آپ کی روحانیت، آپ کی فکر، آپ کی سوچ، آپ کا انداز، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کے معاملات، مہمان نوازی، ہمسایوں کے ساتھ معاملات، اور غرباء کے ساتھ، فقراء کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ حقوق۔ مختلف مساجد میں آج کل ہم سوشل میڈیا کا دورہ دیکھ رہے ہیں، لوگ اپنی اپنی مساجد کے اندر درس سیرت کروا رہے ہیں، بے شک، میلاد کے نام پر درس سیرت بھی ہو رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے حضور شوہر کیسے تھے، لوگوں کو پتہ چلے حضور استاذ کیسے تھے، لوگوں کو پتہ چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کے شاگرد کیسے تھے، لوگوں کو پتہ چلے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم قائد کیسے تھے، لیڈر کیسے تھے، سیاسی فکر کیسی تھی، معاشرتی فکر کیسی تھی، معاش کیسے سکھا گئے، معاشرت کیسے سکھا گئے، ماشاءاللہ۔ باپ کیسے تھے، آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نانا کیسے تھے۔ یہ ساری باتیں اگر ہم ربیع الاول شریف کا مہینہ آئے، ہمیں ممبر سے علماء کرام اپنے چینلز پر، مختلف چینلز پر آ کر اگر اس طرح کے ٹاپکس پر گفتگو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی سیرت کے وہ پہلو جو پورا سال چھپے رہتے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ آئے اور ان کو اجاگر کیا جائے، امت تک پہنچایا جائے، تو میں کہتا ہوں یہ بڑے فائدے کی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ، اور ہم انشاءاللہ۔ اسی کے ذریعے جیسے پیر صاحب فرما رہے تھے نا، جی۔ ہمیں رسول شناسی کی ضرورت ہے، ہمیں انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب نوری صاحب، جی، یہ جو محافل میلاد ہو رہی ہیں ماشاءاللہ ربیع الاول شریف کے مبارک مہینے میں، اس حوالے سے پیر صاحب میں 2-3 باتیں عرض کروں گا کہ محافل میلاد بھی کروائیں، جلوس میلاد کا بھی اہتمام کریں، مگر اپنی ان تمام سرگرمیوں میں 2 چیزوں کا خیال رکھیں کہ آپ کے جلوس، آپ کی محفل میلاد مصطفیٰ، اس سے آپ نے دین کتنا سیکھا اور اس کے ذریعے دین پھیلانے کا وہ کتنا ذریعہ بنا، ان کو پوری سنجیدگی سے کرنا چاہیے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کسی بھی سطح پر، وہ مسجد میں ہے، محلے میں ہے، وہ وہاں غیر سنجیدگی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی آپ کا جو جلوس ہے وہ بہت شعوری سطح پہ ہونا چاہیے، وہاں مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی جو مجالس ہے وہاں مکمل سنجیدگی ہونی چاہیے، چونکہ علماء نے لکھا کہ جہاں ذکر رسول ہوتا ہے اس مجلس کا وہی ادب ہے کہ گویا جیسے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں جلوہ گا ہے۔ اللہ اللہ، اب حضور جہاں ہو تو کیا وہاں ڈھول ڈمکا ہوگا، وہاں لاب و لاب ہوگا، وہاں کیا مرد و عورت کا ایسا بلا حجاب جو ہے وہ اختلاط ہوگا؟ نہیں۔ لہذا ان کو پورے شعور کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اور درود و سلام کے سائے میں آپ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اصل چیز ہے اطاعت مصطفیٰ، نبی پاک کی سنتوں کو اپنائیں، حضور جیسا اپنا اخلاق بنائیں، تو انشاءاللہ آپ کو محافل میلاد کا، ان جلوس میلاد کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ خواتین حضرات، کریم آقا کے میلاد کا تذکرہ سنتے ہیں، سناتے ہیں تو یہ قسمت جگانے والا معاملہ ہے۔ اپنے بچوں کے سینوں میں ہمیں کریم آقا کا میلاد بھی ڈالنا ہے اور سیرت مصطفیٰ بھی ڈالنی ہے۔
آج طرح طرح کی خرافات کا ہم بھی شکار ہیں، ہماری اولاد بھی شکار ہے۔ تو میڈیا کا دور ہے اور فی زمانہ اس پہ بات رہی کہ جی زمانہ بڑا خراب ہے، زمانہ بڑا خراب ہے، اور جو دور میرے نبی کے قریب ہے وہ مقدس ہے وقت۔ تو یہ حقیقت بات ہے کہ جتنا جتنا کریم آقا کے وقت سے، دور سے ہم دور جا رہے ہیں، اتنے زیادہ ہی ہم خرافات کا شکار ہو رہے ہیں۔ لیکن یہاں میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہم خوش نصیب ہیں جو ہمارے بعد آئیں گے، ہمیں کریم آقا کے ساتھ والا دور ملا ہے۔ جو ہم سے بعد آئیں گے وہ بعد والا معاملہ ہوگا۔ تو ہمیں میلاد منانا ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، مساجد کو آباد کرنا ہے، اور اپنی پیشانی کو سجدوں سے آباد کرنا ہے، حلال حرام کی تمیز کرنی ہے۔ یہی میرے کریم آقا کا دین ہے، یہی شریعت ہمیں کہتی ہے، یہی قرآن ہمیں کہتا ہے۔ جب تک ہم قرآن کو، سیرت مصطفیٰ کو نہیں اپنائیں گے، ہمارا بیڑا پار مکمل طور پر نہیں ہو سکتا۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔